بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد صلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، میرے آقا کریم حضور حضور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میرے مرشد کریم حضور لالہ جی سرکار ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایکسس کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے سے وسیلے سے ہم آج مثنوی شریف کا جو تیسرا درس پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے اس کے سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی اور کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے آمین۔ آتش ستیں بانگے نعو نیست باد، آتش ستیں بانگے نعو نیست باد، ہر کہیں آتش ندارت نیست باد، آتش عشق ستکندر نے فتاد، جوشش عشق ستکندر نے فتاد، نہ حریف ہر کے از یار برید، پردہ ہائے مادرید۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آتش ستیں بانگے نعو نیست باد، ہر کہیں آتش ندارت نیست باد۔ آپ فرماتے ہیں کہ بانسری عاشق جب بانسری بجاتا ہے تو بانسری بجانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی بانسری کی جو آواز ہے اس میں جو ساز ہے، ساز میں جو راز ہے، راز تو ایک آگ ہے، سراسر آگ ہے۔ فرماتے ہیں کس نے بھیجی ہے یہ آگ، کہاں سے آئی ہے یہ آگ، یہ پھونکنے والے تیرے منہ کی ہوا تو نہیں، یہ پھونکنے والے تیرے جسم کی آگ تو نہیں، تیرے دل کی تیری روح کی آگ تو نہیں، یہ تو آتش عشق ہے، یہ تو عشق کی آگ ہے، ہر کہیں آتش ندارت نیست باد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ آپ کی محبت، یہ عشق کی لذت، یہ سوز و ساز محبت نصیب نہیں، نیست بات، اس کو مر جانا چاہیے، اس کو کیا ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ جس کو درد نہیں، آہ نہیں، آنسو نہیں، دل تڑپتا نہیں، روح تڑپتی نہیں، دل عشق کی جلانیوں میں جلتا نہیں، روح تڑپتی نہیں، وہ زندہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ وہ زندہ کیوں ہے، اس کو مر جانا چاہیے، کہ جس کے سینے میں درد ہی نہیں وہ کیوں زندہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مر جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل انسان دو قسم کے، انسان کتنی قسم کے ہیں؟ دو قسم۔ ایک وہ جو درد لے کر آئے، ایک وہ جو بے درد آئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ جو درد لے کر آئے، جب ان کے سامنے درد کی بات چھیڑی جاتی ہے، جو درد لے کر آئے، فرمایا جب ان کے سامنے درد کی بات چھیڑی جاتی ہے، زرد چہرہ خشک ہونٹ
آنکھوں سے ٹپکتے آنسو بتاتے ہیں کہ روتے کیوں ہو. آنکھوں سے ٹپکتے آنسو بتاتے ہیں کہ روتے کیوں ہو. یہ آنسو دلیل ہے اس بات کی جو ازل میں روح لے کر آئی کہ جب وہ روح عالم ملکوت میں تھی، عالم ارواح میں تھی، اللہ تعالیٰ کی قربتوں اور عنایوں میں تھی، جلووں میں تھی، تو فرمایا جب وہ آ کر انسانی جسم میں قید ہو گئی، مقید ہو کر رہ گئے، تو پھر وہ درد و ہجر میں مبتلا ہو گئی. تو اس کا درد و ہجر میں جب مبتلا ہوئی تو اس کے مبتلا ہونے کی جو وجہ ہے سب سے بڑی، رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قربتوں میں تھی تو ہر وقت نظارے میں تھی، جلوے میں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جب کہ اس درد کی ہاں نکلتی ہے، محبوب کو پکارتے ہیں، محبوب نظر ہی نہیں آتا. روح کہتی کہ میں یار کو پکارتی ہوں، یار نظر ہی نہیں آتا. جب میں یار کو پکارتی ہوں، اپنے دلدار کو پکارتی ہوں، ملاقات ہی نہیں ہوتی. فرماتی ہے کہ میں ہجر کی اسی وجہ سے آنسو روتی ہوں. یہی وہ درد ہے جو میں لے کر آئی ہوں. یہ جو میرے آنسو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے جو میں ازل سے لے کر آئی ہوں. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ستار ہے، گٹار جسے کہہ لیں یا ایک کنگ سی بجاتے ہیں یا پیانو سمجھ لیں، کہ جس کے اوپر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں. ہم میں سے اگر کوئی بھی ان کے اوپر ساز کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اس میں سے آوازیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کو وہی چلاتا ہے جو اس کا ماہر ہے، جو اس کو چلانے جانتا ہے، صرف وہی اس کو چلائے گا. تو جو اس کو ماہر ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس ساز کو کیسے چلائے گا، اس پیانو کو کیسے چلائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اے انسان، اگر تو اس ساز کے ساتھ تنساز ہونا چاہتا ہے تو ہو جا. لیکن فرمایا کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو دنیا داروں کا ساز ہے، جو ماہر ہے وہ چلائے گا. وہ ساز جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیرے اندر رکھا ہوا ہے. فرمایا وہ ساز جو 360 ساز تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا ان کو بھی تو کبھی ہلا. یہ جو اندر ساز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے جلوے، اپنی قدرتوں کو اس کے اندر رکھ دیا ہے. اس کو بھی تو تلاش کر، اس کو بھی تو چھیڑ. یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ساز ہے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اس کے اندر بھی تو تلاش کر. 14 طبق دلے دے اندر ونج تمبو تانے. سبحان اللہ. فرمایا جو کل کائنات اوپر آباد ہے وہ ساری کی ساری کائنات انسان کے اندر بھی وجود میں ہے. تو فرمایا کہ کل کائنات تو ہمارے سامنے ہے، یہ جو اندر کی کائنات ہے اس کو بھی تو دیکھ. جس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی جلووں کو رکھ دیا، اپنی قدرتوں کو رکھ دیا. فرمایا اگر اس کے ساتھ بھی تو تنساز ہونا چاہتا ہے تو آجا کسی ولی کامل کی در اختص میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس ساز کے ساتھ تنساز ہوگا تو کسی ماہر کے پاس جائے گا.
یہ جو چلتا پھرتا اٹھتا بیستا ساز ہے، اس کے لیے کسی ولی کامل کے در پہ جانا پڑا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مفہوم بیان کروں گا، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو توڑتے ہیں تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کہ جب ہم پتھر کو توڑتے ہیں تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن کو توڑو تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو توڑتے ہیں تو اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان وہ تو پتھر ہے جو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو بھی تو اس طرف دھیان کر، تجھے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو جس کے سینے میں خوف نہیں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس انسان سے تو پتھر بہتر ہے، جو کم از کم اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ تو ہو گئی۔ فرمایا جس سینے میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے اس سے پتھر بہتر ہے۔ تو فرمایا جو تیرے سینے کے اوپر، جو تیرے دل کے اوپر یہ جو میل کچیل گندگی جمی ہوئی ہے، اس کو صاف کر، اپنے اندر جھانک، اپنے اندر تلاش کر کہ تیرے اندر ہے کیا، یہ کس طرح صاف ہوگا؟ اپنے اس دل کو صاف کر، اپنے فرمایا اس دل کو صاف کر۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف کعبہ دل کن اگر دلداری، فرماتے ہیں طواف کعبہ دل کن اگر دلداری، دل از کعبہ تو گلے چہ بنداری۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کعبہ کا دل ہے، یہ اپنا جو انسان کا دل ہے، یہ تو کعبے سے بھی افضل ہے، انسان کا دل جو ہے تو کعبے سے بھی افضل ہے۔ اس کعبے کے اوپر صرف ایک تجلی پڑی ہے، صرف ایک تجلی میرے اللہ تعالیٰ کی، اور اس ایک تجلی کے اوپر انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، ساری دنیا حج کرتی ہے، طواف کرتی ہے وہاں جا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو مومن کا دل ہے، اس دل کے اوپر ہر روز وہ تجلی 70 بار پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تجلی ہر روز 70 بار پڑتی ہے مومن کے دل کے اوپر، اور مومن کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ تجلی کوئی طور پر پڑی تھی، وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور مومن کے دل پر پڑتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس دل کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، گھر بنا لیا ہے، میں کل کائنات میں کہیں بھی نہیں سما سکتا سوائے مومن کے دل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل سچے رب دا حجرا، اللہ اکبر، وچ پا فقیراں چاہتی ہے۔ اللہ، اے دل سچے رب دا حجرا، وچ پا فقیراں چاہتی ہو، نہ کر منت خواج حضرت دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شوق دا دیوا بال ہنیرے، مطلب بھی وسط کھڑاتی ہو، سبحان اللہ۔ مرن تھی اگی مر رہے باہو، جنہ حق دی رمز بچھاتی ہو، جنہ حق دی رمز بچھاتی ہو۔ فرمایا اپنے دل کے اندر تلاش کرو، ڈھونڈو ادھر،
یہیں سے تجھے ہر چیز مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواص خضر کی علیہ السلام کی منت مت کر، وہاں اس کی منت کس لیے کرتا ہے؟ کہ تجھے آب حیات مل جائے۔ آب حیات کیا ہے؟ فرمایا جو وہ پانی پی لیتا ہے اس کے بعد اس کو موت نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ کر منت خواص خضر کی، تیرے اندر آب حیاتی۔ فرمایا انسان تیرے اندر آب حیاتی موجود ہے، تو تلاش تو کر اندر اپنی، تجھے اندر سے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ اس طرف غور کریں، اپنے اندر تلاش کریں، اپنے اندر غور کریں، انسان کو خود بخود مل جائے گا۔ لیکن اپنے دل کو اس میل کچیل گندگی پلیت کی اس سے صاف کریں۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ درد لے کر آئے، کچھ لوگ تھے جو بغیر درد کے آئے، کچھ لوگ دیدار کر کر آئے، کچھ بغیر دیدار کے آئے۔ اللہ ویسے بھی بھیج سکتا تھا لیکن دیدار کرا کر بھیجا۔ تو جو لوگ بے درد آئے، بغیر دیدار کے آئے، تو میرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے محبوب کی بات کریں، ان کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی بات کریں، محبت کی بات کریں، تو اپنی بغل میں اپنے محبوب کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن کی بات کریں تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، دین کی بات کریں تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، جیسے ان کو خبر ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بے درد آئے ہیں، بغیر دیدار کے آئے ہیں؟ آتش عشق صد کندر نے فتح، جوشش عشق صد کندر نے فتح۔ ایک ہے آتش عشق، ایک ہے جوش عشق، ایک ہے آتش عشق، ایک ہے جوش عشق، ایک ہے عشق کی آگ، ایک ہے عشق کا جذبہ۔ ایک ہے عشق کی آگ، ایک ہے عشق کا جذبہ۔ جب عشق کی آگ عاشق کو لگتی ہے، جب عشق کی آگ عاشق کو لگتی ہے تو مشوق کو جذبہ ملتا ہے۔ جب مشوق کو جذبہ ملتا ہے تو جذبے سے جو تجلی نکلتی ہے، یعنی عاشق کون ہے؟ میں آپ کو اور آسان کر دوں، عاشق کون ہے؟ بندہ۔ اور جذب کس میں ہونا ہے؟ پروردگار کی ذات میں۔ جب عشق کی آگ بندے میں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جذب ہو جاتی ہے، تو وہاں سے جو تجلی نکلتی ہے وہ پھر بندے کے اوپر پڑتی ہے اور بندہ حالت وصل میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات۔ تو جب وہ بندہ حالت وصل میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ ہو جاتا ہے صاحب کمال، حبیب خدا، حبیب کبریا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر کافر را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را، ذرہ درد دل عطار را۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفر جانے کافر جانے، کفر جانے کافر جانے، دین جانے اور دین والے جانے، مجھے تو تھوڑا سا درد چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا درد چاہیے، مجھے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون۔
آپ فرماتے ہیں مجھے نہ کفر کی بات ہے نہ دین کی بات ہے، مجھے صرف درد چاہیے۔ سوال کیا اتار رحمت اللہ علیہ سے کہ بابا جی آپ تو ایک عام انسان ہیں، ہماری طرح سادہ بندے ہیں، آپ تو سادہ آدمی ہیں اور آپ درد کی بات کر رہے ہیں۔ عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درد کی ابتدا بتاؤں کہ درد کی انتہا بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا درد کی ابتدا بتاؤں کہ درد کی انتہا بتاؤں؟ فرمایا حضور اگر بتانا ہی ہے تو پھر درد کی انتہا بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب درد کی ابتدا ہوتی ہے، جب درد کی ابتدا ہوتی ہے تو مرشد کامل اپنے مرید کامل کو سلوک کی منزلیں طے کرواتا ہے، عبادت و ریاضت و بندگی کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ کھڑکی کھٹکاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، بندہ حالت وصل میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ہے یہ ہے درد کی انتہا، یہ ہے درد کی انتہا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے، جذب میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ بندہ کمال، بندہ خدا، حبیب کبریا، حبیب مصطفیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت و بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے کہ اس کو حالت وصل میں لے آتی ہے۔ جب وہ حالت وصل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے آگے پھر ایک پردہ کر دیتی ہے۔ جو وہ پردہ ہوتا ہے کیونکہ جس شخص نے ایک دفعہ وہ جلوہ وہ نظارہ دیکھ لیا، اب وہ چاہتا ہے کہ ہنوزم آرزو باشد کی جب باری دیگر ایک بار پھر آ جائے، ایک بار پھر ہو، ایک بار پھر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتی ہے۔ جب اس کے درمیان میں پردہ حائل ہوتا ہے تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پہاڑوں سے چشمے جب اترتے ہیں تو بڑی تیز پانی ہوتا ہے، دریا ندی نالوں میں پڑتے ہیں، ان کی لہریں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کا شور دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہی پانی سمندر میں چلا جاتا ہے تو سکوت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ قطرہ گرا سمندر میں سمندر ہو گیا، جب سمندر میں گرتا ہے تو سکوت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کرم کرتا ہوں اپنے خاص قرب میں لے کر آتا ہوں تو میں درمیان میں پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ جب میرا عاشق اس درد ہجر میں تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے اور عشق کی درد میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا بھی دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار کراؤں، لیکن تیرا رونا دھونا، تیرا تڑپنا مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ فرمایا تیرا رونا دھونا تڑپنا مجھے اس وصل سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خاص اور خوبصورت بات فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں ایک نہ ہے اور ایک میں ہے، ایک نہ ہے اور ایک میں ہے۔ نہ کے معنی کیا ہے؟ بانسری، اور میں کیا ہے؟ شراب۔
نہ کہ مینی بانسری کے ہیں اور میں کہ مینی میخانہ. تو جو عاشق ہیں، جو شراب کے طالب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ میخانے میں جاتے ہیں، اپنی شدت پیاس کی جتنی شدت ہوتی ہے، کوئی 1 گلاس، کوئی 2، کوئی 3، جتنی کسی کو پیاس ہے شراب کی اتنی پی لیتا ہے. تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نہ، جب تو میخانے میں گئی ہے، جب تو میخانے میں گئی ہے، تو ساری کی ساری صراحی ہی اٹھا کے لے آئی، سارا کا سارا شراب خانہ ہی اٹھا کے لے آئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہ ہے، نہ کے معنی ہے بانسری، ماں کے معنی ہے میخانہ، شراب. نہ کے معنی ہے عاشق، اور میں کے معنی ہے معشوق. نہ کے معنی ہے عاشق، میں کے معنی ہے معشوق، نہ کے معنی ہے بندہ، میں کے معنی ہے رب العالمین. آپ فرماتے ہیں کہ روز محشر، روز ازل، جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے شراب طہورہ پلائی، روز ازل جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے شراب طہورہ پلائی، تو جس بندے نے شراب پی اور جس مقدار میں کی، وہ اس درجے کا عاشق بن گیا. جس نے جتنی شراب طہورہ پی میرے اللہ تعالیٰ کے در سے، وہ اتنا ہی عاشق بن گیا. اب جو لوگ درد لے کر آئے ہیں، تو جتنی شراب پی تھی اتنا درد لے کر آئے، جو میرے مالک نے اس دن روز ازل میں شراب طہورہ پلائی. نئے حریف ہر کے ازیارے برید، پردہ ہائے مادرید. یہاں پہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نئے حریف ہر کے ازیارے برید. آپ فرماتے ہیں کہ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سال گزر گئے. جو درمیان میں پردے حائل ہیں بندے اور اللہ کی ذات کے درمیان میں، وہ حائل کے حائل ہیں. نئے حریف ہے، فرمایا وہ میرا حریف، میں اس کا حریف. بندہ فرمایا وہ میرا حریف، میں اس کا حریف. سال گزر گئے، پردے وہی کے وہی ہیں، عشق و محبت کا تیر چلا ہوا ہے، دل بھی زخمی ہے، روح بھی زخمی ہے، جگر بھی زخمی ہے، محبت کا تیر چلا ہوا ہے. وہ میرا حریف، میں اس کا سامنے بیٹھا ہے، لیکن پردے حائل ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا. اب یہاں پر کوئی اللہ کا ایسا بندہ، میرے مرشد کریم جیسا بندہ جب آتا ہے تو درمیان سے وہ پردوں کی جو حائل ہیں وہ پیچھے کر دیتے ہیں. جو درمیان میں پردے حائل ہیں، سال ہو گئے، ساری عمر گزر گئی. فرمایا قریب بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اندر بالکل قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا میں تو تمہاری اشاروں سے زیادہ نزدیک نظر نہیں آتا. کیا ہے؟ پردے حائل ہیں. کہ موجود ہے پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. کیا ہے؟ صرف پردے حائل. فرمایا جب مرشد کامل نظر فرماتے ہیں تو یہ پردے ہٹ جاتے ہیں. تو جب پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ جو فرمایا کہ میں حریف ہے، وہ میرا حریف، میں اس کا حریف. جو ہی پردہ ہٹا تو فرمایا دیکھتے کیا ہے کہ یہ بھی ادھر کا ہے، میں بھی ادھر کا ہوں. یہ بھی ادھر کا ہے، میں بھی ادھر کا ہوں. یہ جو اس کے چہرے سے روشنی، رنائی، درد، ہجر نظر آ رہا ہے، یہ بھی ادھر کا ہی ہے.
جس کے پاس ہے جو خوشبو نہ آ رہی ہے یہ بھی ادھر کی ہی ہے. تو جب تک یہ پردہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک نہیں حاصل. یہ پردے اٹھنے ضروری ہیں. رمضان شریف کی ایک خوبصورت رات حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہے. کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بستر پر موجود نہیں ہے. پہلے پریشان ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام کہاں چلی گئے. پھر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکثر ریاض الجنہ تشریف لے جایا کرتے ہیں، کہیں وہیں نہ چلے گئے ہوں. آپ اپنے بستر پاک سے اٹھیں اور ریاض الجنہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام سجدے میں گئے ہوئے ہیں. دیکھا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. طویل سجدہ ہو گیا. جب سجدہ طویل ہوا آپ بیٹھی نہیں. طویل سجدے کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس اٹھے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من انت. فرمایا تو کون ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کون ہے. آپ فرماتی انا عائشہ. فرمایا میں عائشہ ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من عائشہ لا اعرف العائشہ، میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا. وہ کہتی میں عائشہ ہوں. فرمایا میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا. آپ فرماتی عائشہ بنت صدیق. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صدیق لا اعرف صدیق. کون صدیق؟ میں کسی صدیق کو نہیں جانتا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، بہت تکلیف میں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ سب سے لاڈلی سب سے پیاری بیوی اور جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کہہ دیں کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، اس کی کیا حالت ہوگی. آپ اسی حالت میں اپنا حجرہ پاک میں آ گئیں، بڑی افسردہ بڑی رنجیدہ حجرہ پاک میں آ گئیں. تھوڑی دیر گزری میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف لے آئی. تھوڑی دیر میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رنجیدہ بیٹھی ہیں، بڑی غمزدہ بیٹھی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کچھ دیکھا اور پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا، رنجیدہ کیوں ہے؟ آپ کے چہرے سے خوشی نظر نہیں آ رہی، خوش مجھے دکھائی نہیں دے رہی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بھول جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ میرے ابا جان کو بھی بھول جائیں گے. فرمایا میں نہیں بھول سکتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یاد تو کراؤ کہ کب بھولا ہوں، میں آپ کو نہیں بھول سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں تشریف فرما میں سجدے میں تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ صدیق کی بیٹی. آپ نے کہا کون عائشہ، کون صدیق؟ آپ تو آج بھول گئے مجھے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے مسکرا دیا
اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ، میرے اور میرے اللہ کے درمیان ملاقات کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے جب ہم دو ایک ہوتے ہیں، وہاں دوسرا کوئی نہیں ہوتا. فرمایا عائشہ، جب ہم دو ایک ہوتے ہیں وہاں دوسرا کوئی نہیں. وہ خاص وقت ہوتا ہے جب کیا ہے کہ رنجا رنجا کر دی ہم میں آپ پہ رنجا ہوئی، سدونی میں دی دو رنجا ہیر ناک ہو کوئی. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر معنی کو قید مل جاتا ہے، معنی کو قید مل جاتا ہے، قید کو مستی مل جاتی ہے، مستی کو ہستی مل جاتی ہے، ہستی کو جذب مل جاتا ہے، جذب کو وصل مل جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں وہاں حرم کی پھر کیا ضرورت ہے کہ جب انسان کو وصل بھی مل گیا، حالت جذبیت میں چلا گیا، تو وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کم ملا کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت پاک تھی کہ آپ ہر وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھے رہتے. کاتب وحی بھی تھے، ہر وقت ساتھ جڑے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کم ملا کرو، زیادہ ملنا محبت میں کمزوری کی علامت ہے. جب بندہ کسی سے زیادہ ملتا ہے تو محبت میں کمی آ جاتی ہے. فرمایا کم کم ملا کرو، اپنی والدہ کی بھی خبر گیری کیا کرو، اپنے کاروبار اپنی زمینوں کی بھی دیکھ بھال کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے اجازت لی اور تشریف لے گئے. تب آقا کریم علیہ السلام کا حکم تھا، جانا ہی تھا، چلے گئے. جب تھوڑی دیر گزری تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا دھیان پڑا تو دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھے ہوئے، پھر وہی تشریف فرما ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا تھا کہ زیادہ ملنا محبت میں کمزوری کی علامت ہے، کم کم ملا کرو. آپ پھر آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیاں ہی بیت گئیں، میں تو ایک مدت کے بعد آیا ہوں. یعنی کہ آقا کریم کی محبت اتنی تھی صحابہ کرام کے دلوں میں، وہ جو 2-4 منٹ وہاں سے گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو صدیوں کے بعد آیا ہوں، ایک مدت ہی گزر گئی. یعنی وہ 2 منٹ کی جدائی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت نہیں کرتے تھے. ایسا عشق ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کرنی ہے کہ ہر وقت یہ دل، یہ سینہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا رہے، اس کی محبت میں دھڑکتا رہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چہ حسنتا کی در یکدم، رخت راست نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک باری دیگر بینم. چہ حسنت آ کے در یکدم، رخت راست نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک باری جگر بینم. آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر آقا کریم علیہ السلام کی ایک دفعہ زیارت کر لے، 2 دفعہ کر لے، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ زیارت کر لے، ارب دفعہ زیارت کر لے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی 1,00,000 دفعہ زیارت کر لی ہے، تو فرمایا ہنوزم آرزو باشد کے یک بارے جگر بینم، اس کا پھر دل کرتا ہے ایک بار اور ہو جائے، ایک بار اور ہو جائے، ایک بار اور ہو جائے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. کہ اس کا پھر دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ پھر زیارت ہو جائے، ایک دفعہ پھر زیارت ہو جائے.
دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بہا کے تکدا رہواں، دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رہواں، سارا جسم میرا اکھ ہو جائے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہواں۔ یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہواں۔ فرماتے ہیں کہ میرا سر بھی آنکھیں ہو جائے، ماتھا بھی آنکھیں ہو جائے، آنکھیں تو ہے ہی آنکھیں، میرا منہ بھی آنکھیں ہو جائے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم کا ایک حصہ، میرا ایک ایک بال، میرا ایک ایک لو آنکھیں بن جائے، اور صرف ایک آرزو ہو کہ میں ہر لو، ہر چیز کی آنکھ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں صرف ان آنکھوں کا محتاج نہ رہوں، کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لو صرف آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ ہنوزم آرزو باشد کی یک باری، پھر دل کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، پھر دل کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہے، اپنے سینوں میں عشق پیدا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب ہم کامل مرشد کے ساتھ کامل مرید نہیں بنیں گے، اور کامل مرید بننے کے بعد کامل طریقے سے ذکر نہیں کریں گے۔ جب ہم اس محبت کے عشق کے راستے سے چلیں گے، تو آج ایک شخص نے رات کی میرے لالی سرکار، میرے مرشد کریم اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، تشریف فرما تھے۔ ایک اللہ کے بندے نے میرے لالی سرکار سے ایک سوال کیا، عرض کی کہ لالی سرکار کی میرے لیے دعا کریں کہ میرے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، عشق آ جائے۔ اب دیکھیں ہم وہ بزرگ آئے ہیں، لالی سرکار کی عمر مبارک 90 سال ہے، تقریباً اس سے زیادہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار اللہ لینے کوئی آتا ہی نہیں، 90 سال عمر مبارک گزر گئی، فرمایا اللہ لینے کوئی نہیں آتا۔ تو اس عاشق نے کہا کہ لالی سرکار مجھے صرف ایک دعا دیں کہ میرے سینے میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ اور میرے مرشد کریم لالی سرکار نے کیا حکم فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یار اس کو کہو، مجھے حکم فرمایا کہ اس سے کہو کہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درود شریف پڑھا کرے۔ ایک ہوتا کہ ہم دوڑ باز، ہمارا ادھر بھی دھیان ہوتا ہے، ہم ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھیں تو پھر بھی قبول ہے، لیکن قرب اس شخص کو ملتا ہے جو عشق کے ساتھ پڑھتا ہے، جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کیونکہ فرماتے کہ جنہ گڑ پونا اونا میٹھا ہونا، جس طریقے سے پڑھیں گے اسی طریقے سے عطا ہوگا۔ ہم داتا صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں نا، ہم کسی کام کے سلسلے میں گئے، ہم نے کہا سلام کر لیں، چلے گئے، تو جس طرح ہم گئے تھے ویسے وہ ہمیں مل پڑے۔ ایک شخص جہاں سے نکلنے لگتا ہے، تیاری کرتا ہے، اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے کہتا ہے کہ میں نے داتا علیہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے جانا ہے، تو جاتے ہوئے وہ بھی منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا عاشق آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جس نے فارمیلٹی پوری کی، وہاں گیا میں حاضری دے لی، اور ایک گھر سے اس دیدار کے لیے جا رہا ہے، کتنا فرق ہے۔ تو جس طرح جو کوئی جائے گا اسی طرح اس کو ملے گا۔ تو جتنی محبت اور جتنے عشق کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، اتنی محبت اور اتنی عشق کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسیو کریں گے، لیں گے، اس کے ساتھ اتنی ہی اس کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اب سب سے جو خوبصورت طریقہ ہے درود شریف پڑھنے کا، بوضو بیٹھ کے، کپڑے پاک، جگہ پاک، اور خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے درود شریف پڑھیں۔
جو سب سے آسان اور خوبصورت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم جس طرح بھی پڑھیں گے وہ تو ہر حال میں قبول کریں، لیکن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سینے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، میرا سینہ نور اللہ نور ہو جائے، تو اتنی ہی محبت اس کو وہاں لے کر جانی ہوگی، کیونکہ جو دو گے وہی لو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گندم بیجیا اور چاول کاشت کر لیے، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے سینوں میں محبت کے لیے میرے مرشد کریم انہوں نے فرمایا کہ کیا کرو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ ہم لوگ 2 درود شریف پڑھتے ہیں، سارے ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں جو کثرت سے پڑھتے ہیں، درود خضری پڑھتے ہیں اور درود تاج پڑھا کریں محبت کے ساتھ۔ خاص طور پر میں جو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دے دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ سونے سے پہلے، جب آپ نے سونا ہو، سونے سے پہلے باوضو درود تاج پڑھنا شروع کر دیں۔ درود تاج پڑھتے 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 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 5 7 10 پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے اور آپ سو جائیں۔ یعنی آپ درود تاج میں سوئیں گے تو کس حالت میں سوئیں گے آپ یہ دیکھیں۔ تو اس بارگاہ میں محبت پیش کریں، جتنی بھی محبت پیش کر سکتے ہیں اس گھر میں محبت پیش کریں، جتنی محبت کریں گے اتنی محبت پالیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ حضور غوث اعظم سرکار کی محفل سجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم سرکار کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔